الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ حج کے احکام و مسائل کے تعلق سے دروس کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ طواف سے متعلق بعض باتیں گزشتہ درس میں ہوئی ہیں۔ آج انشاءاللہ طواف کا طریقہ اور اس کی بعض شرطوں سے متعلق گفتگو ہوگی، اس لیے کہ بہت ساری شرطیں ہیں تو کچھ مزید شرطوں پر اگلے دروس میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ طواف کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی حجر اسود والے کونے سے اپنا طواف شروع کرے، حجر اسود کا سامنا کرے، اسے چھو سکتا ہے تو چھوئے، اور اگر بھیڑ بھاڑ کیے بغیر، لوگوں کو اذیت پہنچائے بغیر، لوگوں کو تکلیف دیے بغیر حجر اسود کو بوسہ دے سکتا ہے تو بوسہ دے، اور اپنے پورے بدن سمیت حجر اسود کا سامنا کرے، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے اپنا طواف شروع کرے، کعبۃ اللہ کو اپنے بائیں جانب کرے اور اپنا طواف شروع کرے چل چل کر کے، اور جو حجر بنا ہوا ہے، حجر کے اندر سے جانے کے بجائے حجر کے باہر سے جائے، اور حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود پر ایک چکر مکمل ہوگا، گھوم کر کے آئے واپس حجر اسود پر اس کا چکر مکمل ہوگا۔ رکن یمانی سے گزرتے ہوئے اگر اسے موقع ہے، قریب ہے، بھیڑ بھاڑ کے بغیر وہ رکن یمانی کو چھو سکتا ہے تو اسے چھوئے، ورنہ چھوئے بغیر اور تکبیر پکارے بغیر اور وہاں کسی قسم کا اشارہ کیے بغیر وہاں سے گزر جائے، اور حجر اسود پر جہاں سے اپنے طواف کو شروع کیا تھا وہاں پر اپنا طواف مکمل کر دے۔ اس طرح سے ایک چکر مکمل ہو جائے گا۔ کل 7 چکر مکمل کرنے کے بعد اس کا ایک طواف مکمل ہوگا۔ تو اس طرح سے 7 چکر آپ کریں گے، میرے خیال سے واضح ہے، اس کا بیان اس سے پہلے بھی آ چکا ہے۔ اس میں کیا شرطیں ہیں؟ ایک اہم شرط نیت ہے، جو تقریباً ہر عبادت میں شرط ہے، اور ظاہر ہے کہ طواف ایک عبادت ہے، اس لیے طواف کے لیے بھی نیت شرط ہے، اور اس کی دلیل وہی معروف حدیث عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے، صحیح بخاری میں پہلی حدیث اور صحیح مسلم میں 1907 نمبر پر ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، تو اس لیے نیت ہر عبادت میں فرض ہے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ حدیث بھی اس سلسلے میں دلیل بن سکتی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مروی ہے کہ آپ نے فرمایا الطواف حول البیت مثل الصلاۃ، بیت اللہ کے چاروں طرف طواف کرنا یہ بالکل صلاۃ کی طرح ہے، جیسے صلاۃ ایک عبادت ہے ویسے طواف ایک عبادت ہے۔ پھر آپ نے استثناء فرماتے ہوئے کہا الا انکم تتکلمون فیہ، لیکن صلاۃ کے اندر کلام کرنے کی، بات کرنے کی، گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن طواف کے اندر گفتگو کرنے کی، بات چیت کرنے کی اجازت ہے۔ فمن تکلم فیہ فلا یتکلمن الا بخیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی شخص طواف کے دوران بات چیت کرے تو خیر اور بھلائی ہی کی بات چیت کرے۔ یہ حدیث سنن ترمذی میں 960 نمبر پر، سنن دارمی میں 1847 نمبر پر، صحیح ابن حبان میں 3836 نمبر پر ہے، اور علامہ البانی نے صحیح سنن ترمذی میں اسے ذکر کیا ہے 960 نمبر پر۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ طواف کے لیے نیت شرط ہے، اور طواف جب ایک عبادت ہے تو اور ایسی عبادت ہے جو قصد و ارادے کے ساتھ کرنا ہے، یعنی آپ کہیں کبھی ایسے چکر لگاتے رہے طواف نہیں ہوگا، جب آپ طواف کی نیت سے کریں گے تب وہ طواف ہوگا۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں قصد و ارادہ پایا جانا چاہیے، لہذا یہ کبھی فرض ہوتا ہے اور کبھی نفل ہوتا ہے، تو اس میں نیت شرط ہے۔
اب یہ ایک مسئلہ اور ہے، کیا کون سا طواف ہے، کس قسم کا طواف ہے، وہ بھی متعین کرنا ضروری ہے؟ یعنی طواف قدوم ہے، طواف نفل ہے، طواف فرض ہے، طواف زیارہ ہے، طواف افاضہ ہے، حج کا طواف ہے، عمرہ کا طواف ہے، حج تمتع کا طواف ہے، حج قران کا طواف ہے، حج افراد کا طواف ہے، کس حج کا طواف ہے یا کس عمرہ کا طواف ہے، یا نفل ہے یا واجب ہے، کیا یہ بھی متعین کرنا ضروری ہے؟ اگر اس کی تعین نہیں ہوئی تو کیا طواف نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی نوعیت کو متعین کرنا شرط نہیں ہے، صرف یہ نیت ہو جانا کافی ہے کہ میں کعبہ کا طواف کرنے جا رہا ہوں بس، اور اس وقت جو طواف ہوتا ہے وہی اس کی نیت ہو جائے گی، اس وقت جس قسم کا طواف ہوتا ہے وہی اس کی نیت ہو جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ تو نیت کی نوعیت، طواف کی نوعیت متعین کرنا ضروری نہیں ہے کہ اس وقت جو مشروع طواف ہے اس کے لیے نفل اگر اس وقت کر رہا ہے، اس وقت اس کا حصہ نہیں ہے تو نفل ہو جائے گا، اگر طواف قدوم کر رہا ہے، پہنچ کر کے پہلا طواف کر رہا ہے تو طواف قدوم ہو جائے گا، اگر عمرہ کا طواف کر رہا ہے تو عمرہ کا طواف ہو جائے گا۔ تو جو اس وقت مشروع طواف ہے وہی طواف اس کے لیے ہو جائے گا، اور اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ نیت کرتے ہوئے تعین کرے۔ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر پہنچے تھے اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کعبہ کا طواف کیا تھا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا تھا، تو اس وقت جتنے لوگوں نے طواف کیا تھا وہ سب کے سب حج کی نیت سے طواف کیے تھے کہ ہم حج کرنے کے لیے آئے ہیں، اور حج کی نیت سے طواف کیے تھے، اور حج کی نیت سے جو طواف ہوتا ہے وہ طواف قدوم ہوتا ہے، سنت طواف ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بھی اپنے ساتھ قربانی کے جانور نہیں لایا ہے وہ اسے عمرہ کر لے۔ جب طواف سے فارغ ہو گئے اور سعی کر لیا تو آپ نے کہا کہ اب اسے عمرہ بنا ڈالو اور اپنا سر کے بال کٹا لو یا مڈا لو۔ تو اگر نیت متعین کرنا ضروری ہوتا تو عمرہ کا طواف فرض ہے، اور حج کے لیے جو طواف قدوم ہوتا ہے وہ سنت ہے۔ تو پھر جب بعد میں تبدیل کیا گیا تو اس وقت تو ظاہر بات ہے وہ نیت نہیں کی گئی تھی، اس وقت صرف طواف کی نیت کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ باقی سب بھی کر رہے تھے، آپ نے طواف کیا باقی سب بھی طواف کر رہے تھے، لیکن کسی کے ہاں یہ نیت نہیں تھی کہ عمرہ کے لیے طواف ہے یا یہ حج کے لیے طواف ہے، یہ کون سا طواف ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوعیت متعین کرنا شرط نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی طواف کرتے تھے یا کوئی طواف کرنا شروع کرتا تھا تو آپ اسے اعلان کر کے یہ نہیں بتاتے تھے کہ بتاؤ کہ یہ طواف قدوم ہے، یا بتاؤ کہ یہ طواف افاضہ ہے، یا بتاؤ کہ یہ طواف عمرہ کا ہے۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کی عبادتیں کرتے چلے جاتے تھے اور آپ کہتے تھے لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، مجھ سے اپنے حج کی عبادت کا طریقہ سیکھ لو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اتنی بڑی تعداد، ہزاروں لاکھوں جو صحابہ آپ کے ساتھ حج کر رہے تھے، ان لوگوں کو یہ ساری چیزوں کا استحضار بھی نہیں تھا کہ ساری چیزیں انہیں پہلے سے معلوم ہو کہ یہ کون سا طواف ہے اور یہ کون سا رکن ہے یا فرض ہے یا سنت ہے، کون سا ہے، یہ ان کو حاضر نہیں ہوتا تھا، بس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیے جاتے تھے۔ اسی طرح سے یہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ نیت کسی بھی عبادت کی ابتدا میں کر لینے سے اس عبادت کے تمام اجزاء کے لیے نیت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلاح پڑھ رہے ہیں تو آپ نے صلاح کی نیت کر لی، صلاۃ ظہر کی، اب رکوع میں پھر نیت کریں گے، سجدے میں پھر نیت کریں گے، تشہد میں پھر نیت کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے ایک اکٹھا نیت کر لی، اب پوری عبادت مکمل ہونے تک وہی نیت کافی ہوگی،
تو اسی طرح سے جب آپ نے میقات پر حج کرنے کی نیت کر لی، جس طرح کی بھی نیت کی ہو، حج افراد کی، حج قران کی، حج تمتع کی، جس انداز کی بھی آپ نے نیت کی ہو، وہ نیت کافی ہے تمام اعمال کی ادائیگی کے لیے۔ اب عرفہ میں الگ سے نیت کی ضرورت نہیں، سعی میں الگ سے نیت کی ضرورت نہیں، طواف میں الگ سے نیت کی ضرورت نہیں، وہ ایک نیت تمام عبادات جو اس کے اجزاء ہیں اس کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح سے یہ مسئلہ ہے کہ بار بار ہر جگہ نیت کرنے کی اگر شرط لگائی جائے اور نیت کی تعیین کی شرط لگائی جائے کہ متعین کر کے نیت کیا جائے تو اس میں بہت بڑا حرج ہے، جس حرج کو اللہ تعالیٰ نے اس امت سے اٹھا لیا ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین میں حرج نہیں رکھا ہے، تنگی نہیں رکھی ہے۔ تو اگر ہم یہ شرط لگا لیں تو لوگوں کے لیے بہت بڑا حرج ہوگا کہ وہ کس طرح سے اس عبادت کی نوعیت کا استحضار کریں، تو ان کے لیے مشکل ہوگا۔ اس لیے جو ہے صرف طواف کی نیت کرنا کافی ہے کہ میں طواف کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس کی نوعیت کو متعین کرنا شرط نہیں ہے۔ تو یہ طواف کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، اور دوسری شرط ہے ستر عورہ، یعنی ستر پوشی جسے کہتے ہیں، ستر پوشی، لباس پہننا، ستر چھپانا اور شرمگاہوں کا چھپانا۔ یہ اس کے بغیر طواف نہیں درست ہوگا۔ اگر کوئی شخص ننگے طواف کرے اور اپنی شرمگاہوں کو نہ چھپائے، ستر پوشی کا اہتمام نہ کرے تو اس کا طواف درست نہیں ہوگا، ایسا کرنا فرض ہے۔ اور اس کی دلیل سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت اختیار کیا کرو۔ اور ظاہر ہے کہ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ پہلے مشرکین مکہ کعبۃ اللہ کا ننگا طواف کیا کرتے تھے، عریاں ہو کر طواف کیا کرتے تھے، عورتیں بھی عریاں ہو کر طواف کیا کرتی تھیں، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر اسی طرح کی ہے۔ تو ظاہر بات ہے جس وجہ سے آیت نازل ہوئی ہے، آیت عام ہے، اس کا معنی عام لیا جائے گا، لیکن سبب نزول تو سب سے پہلے نمبر پہ اس میں داخل ہوگا، اس لیے یہ آیت دلیل ہے کہ ستر پوشی طواف میں ضروری ہے۔ اسی طرح سے وہ حدیث بھی جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح بخاری میں 4657 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1347 نمبر پر حدیث ہے، کہتے ہیں بعثنی ابو بکر الصدیق فی الحجۃ التي امرہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل حجۃ الوداع فی رہط یؤذنون فی الناس یوم النحر لا یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ حج جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کے بھیجا تھا حجۃ الوداع سے پہلے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے بھیجا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے اور ایک جماعت کو بھیجا کہ جا کر لوگوں میں اعلان کر دیں، قربانی والے دن جا کر لوگوں میں اعلان کر دیں لا یحج بعد العام مشرک، اس سال کے بعد آئندہ سال کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا۔ اس قانون کا اعلان کیا گیا، صحابہ کے ذریعے اعلان کروایا گیا کہ اس سال کے بعد اگلے سال سے بیت اللہ کا کوئی مشرک طواف نہیں کر سکتا، کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آ سکتا، یہ اہل توحید کے لیے خاص ہے۔ اور بیت اللہ کا ننگا ہو کر کوئی طواف نہیں کرے گا، ستر پوشی فرض ہے بیت اللہ کے طواف کے لیے۔ تو یہاں پر ظاہر ہے کہ یہ حدیث بہت واضح ہے کہ ستر پوشی طواف کے لیے شرط ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ حدیث الطواف بالبیت الصلاۃ، کہ طواف کرنا یہ صلاۃ کی طرح ہے، صلاۃ کی طرح۔ تو جس طرح صلاۃ میں ستر پوشی شرط ہے، اسی طرح سے طواف میں بھی ستر پوشی شرط ہے، اور جن چیزوں کا استثناء کر دیا جائے ان کی الگ بات ہے۔ اس طرح سے اور بھی شرطیں ہیں، جیسے طہارت کی شرط اور اسی طرح سے دوسری شرطیں ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر
اگلے دروس میں گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی نبینا وسلم.